ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رانی چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ ماما جی، آپ کا سب سے زیادہ اچھا اور بہترین دوست کون ہے؟ بیٹا، میں تو جتنے بھی جنگل میں پرندے ہیں ان سب کی دل کھول کر مدد کرتی ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے، اور میں کسی سے لڑائی بھی نہیں لیتی ہوں کیونکہ لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے جنگل میں جتنے بھی پرندے ہیں سب میرے دوست ہیں، بہت اچھے۔ ماما جی، کیا آپ مجھ سے بھی پیار کرتی ہیں؟ مجھ سے بھی دوستی ہے؟ ہاں میری بیٹی، مجھے تو تم سے بھی دوستی ہے۔ آپ تو سب سے اچھی میری پہلی دوست ہیں اور آخری بھی۔ ارے واہ، اب تو میں آپ کے ساتھ کھانا لینے جایا کروں گی کیونکہ آپ اکیلی جاتی ہیں کھانا لینے کے لیے۔ نہیں نہیں، آپ نہیں جا سکتی میرے ساتھ کیونکہ آپ ابھی چھوٹی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں، مگر آپ بڑی بھی ہیں اور بہادر بھی ہیں، مگر آپ کے پر جلدی تھک جائیں گے کیونکہ کھانا آس پاس سے نہیں ملتا۔ اگر ملتا تو میں آپ کو بتا دیتی۔ تو اب مجھے کھانا لینے جانا ہوگا، اکیلے ہی آپ میرا انتظار کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ماما جی، آپ جلدی جائیں اور آئیں، مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہے آ کر۔ تو چڑیا اس کے بعد کھانا لینے چلی جاتی ہے۔ جب وہ پہاڑوں کے درمیان چلی جاتی ہے تو وہ ایک پودا دیکھتی ہے جس میں بہت ہی زیادہ پھل لگے ہوتے ہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ارے واہ، آج تو مجھے بہت زیادہ اچھا کھانا ملا ہے۔ میں تو اپنی بیٹی کے لیے لے کر جاؤں گی، اسے تو میٹھے پھل بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہ پھل تو اس کا پسندیدہ ہے، تو میں جلدی سے لے کر جاتی ہوں۔ وہ اس پھل کو توڑ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے پہاڑ سے ایک پتھر آ کر اس کے سر پر لگ جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے بیچاری۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کبوتری آ گئی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو رانی چڑیا ہے، یہ تو مر گئی ہے۔ اسے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو جا کر فوراً بتائے گی کہ کیا حادثہ ہوا ہے۔ اس کی بیٹی اس طرف اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری ماں کب آئیں گی، میں نے اس سے بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں، وہ ہی میری سب سے اچھی زیادہ دوست ہے۔ جب وہ گھر آئیں گی تو میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ میری سب سے زیادہ اچھی دوست ہیں۔ مگر اسے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب اس کی ماما کبھی نہیں اس سے مل پائیں گی۔ تو وہ بہت انتظار کرنے لگتی ہے کہ اچانک سے وہاں کبوتری آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ چڑیا کی بیٹی، مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے کہ تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ میں جا رہی تھی کھانا لینے کے لیے کہ تمہاری ماں کو میں نے مرا ہوا پایا۔ تمہاری ماں کو ایک پہاڑ سے پتھر لگ گیا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے۔ چڑیا کی بیٹی بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا سچ میں میری ماں یہاں سے چلی گئی ہے۔ کبوتری اس کو بہت زیادہ دلاسے دیتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بیچاری چڑیا رات بھر نہیں سوتی، وہ بس اپنی ماں کی ہی راہیں تکتی رہتی ہے کہ شاید اس کی ماں آ ہی جائے، شاید جو کبوتری نے کہا وہ سچ نہ ہو، جھوٹ ہو جائے، مگر ایسا تو تھا ہی نہیں۔ وہ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا اور اس نے کہا کہ اب وہ بالکل بھی نہیں روئے گی، کیونکہ اس کی ماں نے اسے ہمیشہ نصیحت کرتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے زندگی میں ایسے موڑ آتے ہی ہیں جب ہم بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں اچھی طرح رہنا، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اب مجھے صبر سے کام لینا ہے اور بالکل بھی نہیں رونا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اب وہ کھانا لینے جائے گی اور اپنا دل بہلائے گی اور اب وہ فل بہادر بن جائے گی۔ اپنی ماں کے گزر جانے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ عقل مند، دانا بن جاتی ہے۔ وہ فوراً سب پرندوں کے پاس جاتی ہے تو سب پرندے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ
चिड़िया, तुम्हारी माँ ने हमेशा हमारी मदद की है, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारी माँ का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि तुमने ऐसे किया।